رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، خدمت کرے تیرے دین کی، دے ہم کو عافیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی الانبیاء، تاجدار ارض و سما، حبیب کبریا، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صلو علی فإن الصلاۃ علی کفارۃ لکم۔ مجھ پر درود پڑھو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ تم مجھ پر درود پڑھو گے، درود پاک کی برکت سے تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے باہمت لوگ۔ اس پروگرام میں ان طلباء کرام سے ملاقات کی سعادت حاصل کرتے ہیں جو گھر میں مالی مشکلات کا سامنا بھی کر رہے ہیں، گھر کی خود کفالت کر رہے ہیں، یا گھر میں مالی اعتبار سے کسی نہ کسی آزمائش کا شکار بھی ہیں، لیکن راہ علم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت شرک پور شریف سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر مین سٹاپ ہے ایا پور، اور ایا پور سے آگے گاؤں ہے ککڑا والا۔ جس طرح پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کئی نام اس طرح کے ہیں جو میں نے بھی پہلی دفعہ سنے، آپ بھی پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے۔ آئیے چلتے ہیں ککڑا والا۔ جذبہ رہے سلامت، جذبہ رہے سلامت۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم ککڑا والا میں موجود ہیں اور محمد شاہد یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہد بھائی مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ شرک پور شریف کے طالب علم ہیں، اور 2 سال مکمل کرنے کے بعد پیپر دے چکے، اب تیسرے سال کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے علم دین کا جذبہ عطا کیا، اور ان کے دل میں جو علم دین کی لگن ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کی والدہ کے دل میں جو علم دین کا جذبہ رکھا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ والدہ کی خواہش اور تمنا جو ان کے بڑے بھائی زاہد انہوں نے بتائی وہ یہ ہے کہ گھر کے حالات اگرچہ آزمائشی ہیں اور مشکلات کا سامنا بھی ہے، لیکن اپنی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ میرا بیٹا عالم دین بنے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ جن پر لطف و کرم کی بارشیں برسائے، ان کے جذبات ہی نرالے ہوا کرتے ہیں۔ وہ اپنا پیٹ کاٹ لیتے ہیں، محنت مزدوری کرنی پڑے تو محنت مزدوری بھی کر لیتے ہیں، دیگر کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے تو تکالیف کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار ہوا کرتے ہیں، لیکن اپنے ہدف سے پیچھے ہٹنا ان کے لیے بہت گراں ہوا کرتا ہے۔ تو شاہد بھائی کی والدہ، ان کی خواہش اور تمنا بھی یہی ہے کہ میرا بیٹا عالم بنے۔ مزید کیا کیا ہے یہ انشاءاللہ شاہد بھائی سے کچھ سنیں گے، ان کے بڑے بھائی یہاں موجود ہیں ان سے سنیں گے، ان کے چچا موجود ہیں، ان کے فیملی کے دیگر افراد بھی کچھ ہیں، اور شاہد بھائی کے کچھ دوست بھی یہاں موجود ہیں۔ ان کے جذبات اور ان کی کیفیات، ان کے محسوسات اور ان کے تاثرات کیا ہیں وہ جاننے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے میں شاہد کی طرف بڑھوں گا اور ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جامعۃ المدینہ میں یہ پہنچے تو ان کو جامعۃ المدینہ میں آنے کا ذہن کیسے ملا، کس انداز میں یہ جامعۃ المدینہ میں پہنچے، اور ابھی یہ کس کیفیت میں اپنی تعلیم کو جاری رکھے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو 9th کی جب چھٹیاں ہو گئی نا پیپر دینے کے بعد، تو میرے جو بہنوئی تھے وہ مدنی بستہ لگاتے تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیں۔ تو میں نے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیا، انہوں نے میرے رہنمائی کی بہت زیادہ، تو میں نے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینے کے بعد مجھے یعنی اسکول کی پڑھائی سے تو بالکل ہی الگ تھا، مطلب بہت دلچسپ تھا۔ تو میں آگے بڑھتا گیا، امتحان دیے، اور درجہ ثانیہ کی کلاس میں بھی بہت زیادہ مزہ آیا پڑھنے میں، اور اس کے بھی امتحان دیے۔ انشاءاللہ 8 سال مکمل کرنے ہیں اور اس کے بعد آگے بھی کورسز کرنے ہیں۔
یہ آپ کی بہنوئی انہوں نے آپ کو ترغیب دلائی تھی، علم دین کے فضائل بیان کیے ہوں گے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، انفرادی کوشش بہت اہمیت کی حامل ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سمجھاؤ کہ سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو ایک مبلغ کی انفرادی کوشش کہ شاہد جامعۃ المدینہ میں داخل ہوئے، پہلا سال مکمل کیا، دوسرا سال مکمل کیا، اور اب تیسرے سال میں پہنچ چکے۔ اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے، ان کے علم و عمل میں مزید وسعتیں عطا فرمائے، اور اللہ پاک اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ شاہد کے استاذ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے وہ بھی سنتے ہیں۔ میرا نام علی اصغر اتاری ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ شرک پور شریف میں نظامت کے منصب پر اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل یہاں میرے پاس 2 درجے ہیں، ان میں سے ایک طالب علم کے حوالے سے میں کچھ تعارف کروانا چاہوں گا۔ محمد شاہد قاسم اتاری درجہ ثانیہ کے طالب علم ہیں۔ ماشاءاللہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں، بہت ذہین طلباء کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت جذبے والے اسلامی بھائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جذبے کو سلامت رکھے۔ درس نظامی کرتے ہوئے ان کی سرپرستی صرف ان کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں۔ ایک دن یہ چھٹی پر تھے، اگلے دن جب یہ میرے پاس آئے تو میں نے ان سے چھٹی کا ریزن پوچھا تو انہوں نے کہا کہ گھر میں اخراجات کے لیے والدہ یہ کڑھائی بھی کرتی ہیں، میری والدہ کی کچھ طبیعت ناساز تھی تو ان کی ہیلپ کرنے کے لیے میں نے بھی کام کیا، جس سے ہمارے گھر کا جو ہے وہ خرچہ چل سکے۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے جامعہ آنا چھوڑ دیا۔ جب میں ان کے پاس گیا تو یہ بہت افسردہ تھے، تو میں نے ان سے جامعہ میں نہ آنے کا ریزن پوچھا تو انہوں نے کہا کہ استاد صاحب میری والدہ بہت بوڑھی ہیں، چنانچہ میرا دل نہیں کرتا کہ وہ اس عمر میں کام کاج کریں، تو لہٰذا میں جامعہ چھوڑ کے ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن پھر جب میں ان کے گھر گیا، ان کے بھائی سے میری ملاقات ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ فیکٹری میں کام کرتے ہیں اور ان کے فیکٹری میں کام کرنے کی وجہ سے، جامعہ نہ جانے کی وجہ سے ان کی والدہ ان سے ناراض ہیں۔ چنانچہ میں نے ان کو سمجھایا، ان کی والدہ کی انفرادی کوشش اور ان کا جامعہ میں نہ جانے کی وجہ سے ان کا ناراض ہونا یہ ان کے کام آیا، ان پر انفرادی کوشش کی گئی تو ماشاء اللہ عز و جل یہ پھر سے جامعۃ المدینہ میں تشریف لے آئے، اور باقاعدہ جذبے کے تحت، اور ان کے اس جذبے کے پیچھے یقیناً والدہ محترمہ کی دعائیں، ان کا ذوق، ان کا شوق یہ بھی شامل ہے۔ یقیناً ان کے اس جذبے کے پیچھے ان کے والدہ محترمہ کی دعائیں اور ان کا ذوق اور شوق بھی پوشیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ماؤں کو سلامت رکھے۔ ان کے اندر علم دین سیکھنے کا، آگے بڑھنے کا جذبہ اس قدر ہے کہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ جب ہفتے والے دن چھٹی ہوتی تو اس وقت یہ بیٹھ کے مطالعہ کر رہے ہوتے، تو جب ان سے پوچھا جاتا کہ بیٹا آپ نے گھر نہیں جانا، تو یہ کہا کرتے تھے کہ استاد صاحب میرے پاس گھر جانے کے لیے اخراجات نہیں ہیں۔ ان کا گھر جامعہ سے تقریباً میکسیمم 4 کلومیٹر دور ہے، 4 کلومیٹر کے سفر کے لیے بھی ان کے پاس اخراجات نہیں ہوا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ ان کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے وہ طلباء کرام، ہمارے وہ اسلامی بھائی جو علم دین سے دور ہیں، تو ان کے اس جذبے کو دیکھتے ہوئے ان کو بھی علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے وہ طلباء کرام جو جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں اور تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو معاذ اللہ شیطانی وساوس کا شکار ہو کر جامعہ سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں یا دور ہو بھی جاتے ہیں، تو ایسے اسلامی بھائیوں کو ان سے جو ہے وہ سبق سیکھنا چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے طلباء کرام کے علم دین کے جذبے کے صدقے ہم سب کو علم دین سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ ان کے استاد صاحب کے ان کے بارے میں تاثرات آپ نے سنے، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ زاہد بھائی بھی موجود ہیں جو کہ شاہد سے بڑے ہیں، تو ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ ان کی والدہ کے جذبات ان کی تعلیم کے تعلق سے کیا ہیں، والدہ کی خواہش کیا ہے، تمنا کیا ہے، اور وہ ان کو کس انداز میں آگے بڑھتا دیکھنا چاہتی ہیں۔ پہلے جب یہ ان کے 9th میں پڑھتا تھا تو تب یعنی کہ کوئی ان کے دماغ میں نہیں تھا کہ یہ اس طرف آئے گا، تو بہن ہوئی جو انہوں نے کہا ہے کہ یعنی کہ یہ اس سائڈ پہ یعنی کہ جائیں، تو ماما نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جیسے آپ نے کہنا۔ ماما نے یعنی کہ پوری ذمہ داری بھائی کو دے دی، بہنوئی کو، تو انہوں نے یعنی کہ پھر کہا کہ ان کا داخلہ کروایا، تو یہ تب سے پڑھ رہے ہیں۔ تو ماما نے بھی یعنی کہ کہا کہ ٹھیک ہے یعنی کہ عالم ہی بنیں گے میرے
بیٹے، تو تب سے یہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ دوسری کلاس میں امتحانات سے پہلے یہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو وہ گھر کے حالات کچھ خراب ہو گئے تھے، تو اسی وجہ سے پھر یہ 15 دن تقریباً یعنی کہ یہ نہیں گئے ادھر، کام فیکٹری میں کام کے لیے چلے گئے. تو جامعۃ المدینہ چھوڑ دیا اور فیکٹری جوائن کر. ہاں جی فیکٹری جوائن کر لی. تو انہوں نے پھر ماما ناراض ہو گئی، تو یعنی کہ یہ پھر واپس آئے، تو اور ماما نے کہا کہ آپ ادھر پڑھنے جائیں. یہ دوبارہ پھر آ گئے. ہاں جی یہ پھر دوبارہ پڑھنے چلے گئے. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، سلام ہے ان ماؤں کو کہ جن کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ میرا بیٹا عالم دین بنے. فیکٹری جوائن کی ہوگی تو فیکٹری سے 4 پیسے گھر میں لے کر ہی آئیں گے. گھر کا ماحول آپ کے سامنے ہے اور کچھ مزید چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. شاہد کی والدہ یہ محنت مزدوری کرتی ہیں، کام وغیرہ کرتی ہیں اور اس سے گھر کا نظام وغیرہ چلتا ہے. بیٹا فیکٹری جوائن کرتا ہے، فیکٹری جائے گا، محنت کرے گا، مزدوری کرے گا، کام دھندا کرے گا، 4 پیسے کما کر گھر میں لے کر آئے گا. لیکن ایسے بھی خوش نصیب ہوا کرتے ہیں کہ ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی چاہیے. میرا بیٹا عالم دین بنے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام محبت کو لے کر آگے بڑھے اور پوری دنیا کو نور محمدی کے جلووں سے مہکاتا چلا جائے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی، ان کی والدہ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور سلامتی نصیب فرمائے. میں یہاں کچھ آپ کو دکھانا بھی چاہوں گا. یہ تکیہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس پر یہ جتنا بھی کام کیا گیا ہے یہ شاہد بھائی کی والدہ، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا کام ہے. چاہے اس طرف بھی ہے اور اس طرف بھی ہے، یہ بھی سارا ہاتھ کا کیا ہوا کام ہے. یہ اس طرف جو تکیہ رکھا ہوا ہے یہ بھی، یہ کام بھی سارے کا سارا شاہد بھائی کی والدہ کے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے. اس کی دوسری سائڈ بھی آپ دیکھیں تو اس طرف بھی پھول بوٹے وغیرہ بنے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بھی ان کا کچھ اور کام میرا ہے جو یہ گھر میں اپنے معاشی معاملات کو بہتر بنانے کے حوالے سے کرتی ہیں. اس کا بھی کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد کیا ہمارا ذہن نہیں بنے گا کہ ہمیں جنہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وسعت عطا فرمائی ہے، یہ مشکل حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے تو راہ علم کی طرف بڑھتے چلے جائیں. گھر میں آزمائشی صورتیں ہونے کے باوجود بھی آگے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہو، اور جنہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وسعت عطا کی ہو، آسانیاں عطا کی ہوں، آسائشیں میسر ہوں، مالی اعتبار سے کوئی دقت کوئی دشواری نہ ہو، سب آسانیوں کے باوجود بھی وہ راہ علم کے مسافر نہ بنے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا نہ ہو، تو کیا غور نہیں کرنا چاہیے؟ مجھے یہاں وہ ربائی یاد آ رہی ہے کہ چھوٹتی ہے یہ دنیا تو چھوٹے، تیرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے، دیکھ دیوانے پیارے نبی کے، عشق ہے یہ تماشا نہیں. تو یہ زاہد بھائی کی زبانی آپ نے چند باتیں سنی، ان کی والدہ کے، ان کی تعلیم کے حوالے سے جذبات. آئیے ان کے ایک اور عزیز بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، ان سے سنتے ہیں کہ ان کی کیفیت کس طرح کی ہے. پڑھائی وغیرہ کے تعلق سے گھر میں آنا جانا ہوتا ہے تو جامعۃ المدینہ میں جانے سے پہلے کیفیت کیا تھی اور جامعۃ المدینہ میں جانے کے بعد کیفیت کس طرح کی. پہلے نمازوں کے تعلق سے، دینی معاملات کے تعلق سے اور دیگر حوالوں سے جو ذوق شوق والا سلسلہ تھا اس میں کس قدر بہتری آئی. تو یہ سوالے سے ان کے مزید تاثرات سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. میں پہلے تو اس کی جو والدہ محترمہ ہیں ان کا جو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کو محنت مزدوری کروانے کی بجائے ان کو دین کی راہ پہ چلایا. وہ چاہتی تو اپنے بیٹے سے محنت مزدوری کروا کے اپنے گھر کا نظام بہتر کروا سکتی تھی، لیکن اس کی والدہ محترمہ کو سلام ہے جنہوں نے محنت مزدوری چھڑوا کر اپنے بیٹے کو عالم دین کی طرف، علم دین کی راہ پہ چلایا. اور سلوٹ ہے اس کی والدہ محترمہ کو جنہوں نے اس کو اس قابل سمجھا اور عالم دین کی طرف رجوع کروایا. تو
تو ان کی نیت اچھی تھی اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ان کو کامیابی عطا فرمائے گا اور آگے بھی ترقی عطا فرمائے گا. تو میں بڑھتا ہوں اس کی اسٹڈی کی طرف. جو پہلے اسکول میں جایا کرتا تھا اور اس کا پہلے اس طرف کی رجوع نہیں تھا عالم دین کی طرف بننے کی طرف. تو انہوں نے پہلے کھیلتے کودتے تھے بچوں کی طرف جو ہوتے ہیں چھوٹے بچے میچور. تو جب سے یہ عالم دین کی طرف بڑے ہیں یہ تو اللہ پاک نے ان کو ہمت عطا فرمائی. جب مسجد میں کبھی بھی کوئی نعت خوانی ہوتی ہے یا محفل کا آغاز ہوتا ہے اہتمام ہوتا ہے تو یہ بچہ بالکل سب سے آگے ہوتا ہے اور سب سے آگے نعت خوانی بھی کرتا ہے تلاوت بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قابل بنایا ہے کہ یہ بچہ آگے بڑھے. تو اب یہ ہے بالکل کھیل کود نہیں کرتا صرف پڑھتا ہی ہے. تو پڑھنے کے بعد گھر آتا ہے بس گھر سے باہر بھی نہیں نکلتا. آوارہ جو لڑکے گھومتے ہیں وہ اس میں وہ اب نہیں ہے. پہلے تھی تو اب بالکل بھی نہیں ہے. تو اب یہ بالکل پڑھتے ہیں بڑا دھیان سے اور جاتے ہیں. اللہ پاک ان کو ترقی عطا فرمائے. اور پہلے والی کیفیت کیا تھی بعد والی کیفیت کیا تھی کچھ اس حوالے سے انہوں نے ذکر کیا. کھیل کود کے میدانوں سے نکالنا اور علم دین کے لیے آگے بڑھانا یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی توفیق ہی سے ممکن ہوا کرتا ہے. ماشاء اللہ دعوت اسلامی کے ایک مبلغ کی انفرادی کوشش اور اس کا نتیجہ. تو اب تمام عاشقان رسول کو یہ درخواست پیش کروں گا کہ یہ انفرادی کوشش جو ہے نا اس کے فوائد بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں. جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں فوری طور پر نتیجہ نکلتا نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن جب کسی کو سمجھایا جاتا ہے نا تو اس کا آج نہیں تو کل کچھ نہ کچھ نتیجہ مثبت انداز میں ضرور نکلتا ہے. جس کو واضح نصیحت کی جائے پیار سے محبت سے نرمی سے شفقت سے سمجھایا جائے تو وہ کچھ نہ کچھ غور کرنے کی طرف ضرور جاتا ہے کہ یار بات تو یہ ٹھیک کر رہا ہے مجھے اس کی بات کو ماننا چاہیے اور اس کی بات پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. آپ سب کو یہ گزارش پیش کروں گا اپنے چھوٹوں پر اپنے بڑوں پر اپنے اڑوس پڑوس پر یار رشتہ دار قرابت دار تعلق دار ان پر انفرادی کوشش کا سلسلہ یہ جاری رکھیے. ماہ رمضان کی برکتیں بھی ہم لوٹ رہے ہیں اور باہمت لوگوں سے ملاقات کا سلسلہ یہ بھی جاری ہے. تو ماہ رمضان میں ایک تعداد ایسی ہے جو نماز کی طرف آتی ہے تلاوت کی طرف آتی ہے درود پاک پڑھنے کی طرف آتی ہے مساجد کی طرف قدم بڑھاتی ہے. جو ہی ماہ رمضان ختم ہوتا ہے تو ایک تعداد ہے جو مساجد سے نکل جاتی ہے. تو آئیے انفرادی کوشش کریں جو نماز کے لیے آ گئے پیار سے محبت سے نرمی سے شفقت سے ان کو مستقل نمازی بنانے کی کوشش کریں. جو نیک اعمال کی طرف قدم بڑھا چکے ان کو مزید نیک اعمال کی طرف بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں. تو شاہد یہ بتائیے گا کہ جامعۃ المدینہ میں گئے تو جامعۃ المدینہ کا ماحول آپ نے کیسا پایا؟ جامعۃ المدینہ کا ماحول ایسا تھا کہ مطلب رات کو ہلکے لگتے تھے 11 بجے تک. تو پہلے تو یہ معمول بنا رہا کہ نیند پوری نہیں تھی ہوتی مطلب کہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ یار مطلب گھر میں عشاء کی نماز کے بعد سے فجر تک اللہ طول سونے کی صورت ہوتی ہے جی وہاں کچھ شیڈول اوپر نیچے جی وہاں پر شیڈول اوپر نیچے تھا. 11 بجے سوتے تھے صبح یہ فجر سے پہلے اٹھا دیا جاتا تھا. تو تب 3-4 دن بلکہ ہفتے تک تو ایسا رہا کہ نیند پوری نہیں تھی ہوتی وہاں پہ. تو پھر بعد میں عادت بن گئی اور جو تھا ظہر کے بعد ہلکے لگاتے تھے اس کا بہت اچھا معمول تھا کہ جو ہم نے کلاس میں پڑھا ہوا ہوتا تھا وہ ایک بار دہرانے سے وہ یاد ہو جاتا تھا. اگر ہم ظہر کے بعد یا سو جائیں یا کوئی اور کام کریں تو پھر وہ یاد نہیں تھا رہتا. عصر کے بعد ہم جاتے تھے مطلب مدنی کام کرنے کے لیے جی علاقائی دورہ کرنے کے لیے دینی کام جی اور نیکی کی دعوت بھی دیتے رہے ہیں ماشاءاللہ. تو وہ بھی اسلامی بھائیوں کے ساتھ جاتے رہے ہیں اور اس میں بھی کئی یعنی اجتماع ہفتہ وار اجتماع کے لیے بھی دعوت دیتے رہے ہیں. تو جو اجتماع میں بیان ہوتا تھا اس میں بھی بہت کارکردگی ملتی تھی کہ ایک تو ہمیں خود کرنے کا ملتا تھا کہ ہم خود کر پاتے تھے اور آہستہ آہستہ پھر ہم جو ہفتے والے دن ہمارا جامعۃ المدینہ میں ہوتا تھا مدنی حفلہ اس میں بھی بیانات کرتے رہے. مدنی حفلہ مین تربیت اجتماع جی تربیت اجتماع. بیان شروع کر دیا آپ نے؟ نہیں بیان ایک بار صرف کیا زیادہ نہیں کیا. کتنی دیر کا؟ تھوڑا صحیح کیا تھا.
10-15 मिनट। इससे भी कम। अच्छा, जी। आगे के इरादे क्या है? आगे के इरादे इंशाल्लाह करना है। तिलावत का तो भाई ने जिक्र कर दिया कि यहाँ कोई इज्तिमा होता है, महफिल होती है, तो तिलावत में भी पेश है, नात में भी पेश है, बयान रह गया जी। बयान इंशाल्लाह करना है। बयानात की तरफ भी हिम्मत करें और आगे बढ़ें। जी इंशाल्लाह। ये पहले 5-6-7 मिनट का किया तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे तो कामयाबी मिलती चली जाएगी। जी। मन जद्दा वजदा, कोशिश करने वाला महरूम नहीं होता। जी। अल्लाह पाक सलामती नसीब फरमाए और अपनी रहमत से माला माल फरमाए। शाहिद के चचा ये भी हमारे साथ हैं, इनसे मालूम करते हैं कि जामियातुल मदीना से वापस आने के बाद घर में फैमिली के अफराद के साथ और दीगर जो भी आइज़ा व अकारिब वगैरह हैं उनके साथ इनका रवैया, इनका बर्ताव और इनका उठना बैठना, बोल चाल, गुफ्तार, किरदार वो किस तरह का है? ये शायद बेटा बहुत अच्छा है माशाल्लाह, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। तो हमारी कोशिश है कि ये पढ़ जाए, आलम बन जाए। ये बड़ों के साथ भी बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, छोटों के साथ भी। इसने 15 दिन बस छुट्टी की थी, तो हमारा 15 दिन इसके साथ झगड़ा ही हुआ है। हमारी तो एक ही ख्वाहिश थी कि बस ये पढ़ाई में जाए, ये पढ़ाई की तरफ आई है। तो माशाल्लाह इसने नौकरी छोड़ दी है, अब ये पढ़ाई में है। इंशाल्लाह इनको कामयाब करें। अच्छा, दीगर फैमिली मेंबरान के साथ इनका उठना बैठना बहुत अच्छा बर्ताव है, बहुत अच्छा। छोटों बड़ों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव है इसका, बहुत ही एहतराम करता है छोटों का, बड़ों का। माशाल्लाह इसके दिल में वैसे ही खौफ है, डरता है, पढ़ाई में दिल है बस। अल्लाह इनकी पढ़ाई कामयाब करे। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने इनके चचा के जज्बात सुने। जब इन्होंने फैक्ट्री ज्वाइन की तो चचा नाराज़ हो गए, और इनके भाई जाहिद भाई से आपने सुना कि जब इन्होंने फैक्ट्री ज्वाइन की तो वालिदा नाराज़ हो गए। जब पैसा आ रहा है घर वाले नाराज़ हो रहे हैं, इसलिए कि हमें पैसा नहीं चाहिए, ये फैक्ट्री में जाकर नौकर बनेगा और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन सीखेगा तो शहर का ज़माने का इमाम बनेगा। तो अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू ने इज़्ज़तें, अज़मतें, रिफ़ाअतें, शानें, शौकतें, बुलंदियाँ रखी हैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन सीखने वालों के लिए, दीन सिखाने वालों के लिए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक साहिब इल्म दीन हासिल करने की नीयत से आ रहे हैं। मेरे आका ने जब उन्हें आते देखा तो इरशाद फरमाया, मरहबम बितालिबिल इल्म इन्ना तालिबल इल्मि तहुफ़्फ़ुहुल मलाइकतु बिअजनिहतिहा। तालिब इल्म दीन की आमद मरहबा। तालिब इल्म दीन जब इल्म दीन सीखने के लिए निकलता है, अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू के नूरानी फरिश्ते इसके सरों पर अपने परों से साया कर लिया करते हैं। तो चचा के जज्बात आपने सुने। तो ये बताइए कि ख़ानदान में और भी कोई आलिम है? हाँ जी, इसके बड़े मामू भी आलम हैं और उसके 2 बेटे भी हैं, और छोटे मामा हैं वो भी आलम थे, उसके बेटे भी हैं। माशाल्लाह हमारी भी ख्वाहिश है कि हमारा बेटा भी ऐसे बने। उनको देखकर ये ज़हन भी बना हाँ जी, कि इनको आलिम बनना हाँ है। जी, इसका जो बहनोई है वो भी आलम है, तो उसने जज्बात इसके दिल में डाले हैं। अल्लाह खैर करे। अल्लाह पाक सबको बरकतें अता फरमाए और अपनी रहमत से माला माल फरमाए। शाहिद के शुरू के दोस्त जो कि नन्ही उम्र से साथ चलते चले आए, तो इनके जज्बात और तासुरात और कैफियत क्या हैं, कुछ जिक्र फरमाइए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम शुरू से साथ बढ़ते चले आए हैं। जैसा कि इसने अपनी पढ़ाई जब छोड़ी 9th क्लास में, जब इसको छुट्टियां हुई, रिजल्ट में वक्फा आता है, तो तब इसके बहनोई ने जो इश्तिहारात लिखवाए थे उसमें इसने जामिअतुल मदीना के दाखिले के जी इश्तिहारात। इश्तिहारात लगवाए, तो उसमें इसने दिलचस्पी ली और मुझे भी बताया कि इसमें रिहाइश भी है, खाना वगैरह सारा कुछ मिलता है, और उसके अलावा दीन भी सीखेंगे, अच्छी बात है, और डिग्रियां भी मिल जाती हैं। वो उतना पढ़ के पैसा लगाएंगे वो अलग बात है, ये हम दीन भी सीख जाएंगे और डिग्री भी मिल जाएगी। तो मैंने इसको कहा रजू करे रजू, तो अब माशाल्लाह रजू किया। तो जैसा कि अब बात हुई है कि फैक्ट्री चला गया, घर के माशी हालात ख़राब थे, चचा भी नाराज़ है, माँ भी नाराज़ है, इसको वापस आना पड़ा।
اب گیا تو اس کے 2 سال مکمل ہوئے ہیں، ماشاءاللہ کامیابی حاصل کی ہے، تو بہت دل خوش ہوا ہے سن کر۔ تو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور کامیابیاں عطا کرے۔ اس گاؤں میں ایک امام کی ضرورت ہمیشہ ہی رہی ہے، کوئی اتنا اچھا نہیں آیا، تو امید ہے کہ اب یہ ہماری رہنمائی کریں گے۔ تو اسی لیے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا اس کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور کامیابی عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، 2 باتیں آپ کی توجہ کے لیے عرض کرنا چاہوں گا۔ بعض اوقات دین کے طلباء کرام، ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میرے چلے جانے سے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن کچھ عجب نہیں ہے کہ گھر میں جو مل رہا ہے وہ اسی وجہ سے مل رہا ہو کہ بچہ علم دین حاصل کر رہا ہے۔ یہ بچہ اگر چھوڑ کے واپس آ جائے تو جو دین کی برکت سے گھر میں مل رہا تھا تو وہ برکت جاتی رہی، تو ہو سکتا ہے کہ مزید آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ تو ان میں سے ایک بات کہ جامعۃ المدینہ میں رہائش بھی ملے گی، جامعۃ المدینہ میں کھانا بھی ملے گا، جامعۃ المدینہ میں تعلیم بھی ملے گی۔ تو دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں، مدارس المدینہ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ایڈمیشن فیس نہیں ہے، ماہانہ فیس نہیں ہے، سالانہ فیس نہیں ہے، ہاسٹل کے نام پر، بتی پنکھے کے نام پر کوئی پیسہ وصول نہیں کیا جاتا، اور الحمدللہ جامعۃ المدینہ کی کئی ایک برانچز میں درس نظامی عالم کورس تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ BS آنر یہ بھی کروایا جا رہا ہے، اور دینی دنیاوی تعلیم کا ایک حسین امتزاج یہ جامعۃ المدینہ میں موجود ہے۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ مجلس جامعۃ المدینہ کے تحت اس وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ CSS یہ بھی کروایا جا رہا ہے۔ تو دعوت اسلامی ترقی کے زینے طے کرتی چلی جا رہی ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، شاہد بھائی کی باتیں آپ نے سنی، شاہد بھائی کے بھائی، ان کے چچا، ان کے دوست اور ان کے دیگر اعزاء و اقارب، ان کی کچھ باتیں آپ نے سنی، ان کے اساتذہ کرام کے کچھ تاثرات آپ نے سنے۔ آئیے کچھ تھوڑا سا مزید آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو ان کے گھر کی کچھ کیفیت وغیرہ بھی بتاتے ہیں، جس سے آپ کو مزید اندازہ ہوگا کہ ان مشقتوں کے ہوتے ہوئے بھی اپنے بچے کو دین کی تعلیم کے لیے وقف کرنا یہ آسان نہیں ہے۔ کہنے کی حد تک یہ بڑا آسان ہے، سننے کی حد تک بھی بڑا آسان ہے، کہنے کی حد تک تو اتنا آسان ہے کہ ہم نے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے کہہ دیں اور آپ کے سامنے بیان کر دیں، لیکن جن پر گزر رہی ہوتی ہے نا، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان حالات کا مقابلہ کرنا، اور جو بات پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ مشقتوں کے پہاڑ عبور کر کے راہ علم کی طرف بڑھنا یہ آسان نہیں ہے۔ آئیے آگے مزید کچھ دیکھتے ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم شاہد بھائی کے گھر میں موجود ہیں۔ اس طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھ لکڑیاں وغیرہ جمع کی گئی ہیں، کھانا وغیرہ اور دیگر جو آگ جلانے کا کام ہے وہ انہی پر کیا جاتا ہے۔ یہ ساتھ واش روم ہے، دروازہ نہیں ہے، واش روم کے سامنے کپڑا لٹکا کے اسی سے دروازے کا کام لیا جاتا ہے۔ یہ اس طرف کچن ہے، کچن بھی آپ کے سامنے ہے، کچن کے برتن اور یہ چولہا اور یہ چارہ اور یہ واشنگ مشینز یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ کچن کا چھت ہے۔ ہم لگژری گھروں میں رہنے کے باوجود بھی علم دین کی طرف مائل نہ ہوں اور یہ مشقتیں جھیلتے ہوئے بھی راہ علم کا انتخاب کریں اور آگے سے آگے بڑھتے چلے آئیں، تو یقیناً یہ باہمت لوگ ہی ہیں۔ چاہیے کچن کا چھت آپ کے سامنے ہوگا، یہ لکڑیاں ہیں اور لکڑیوں کے اوپر پھٹے وغیرہ جوڑ کے اور کچھ مزید شاخیں وغیرہ رکھ کے تو یہ چھت بنایا گیا ہے، اور مزید ایندھن کے لیے لکڑیاں کام آئیں، یہاں بھی اوپر لکڑیاں اسٹاک کی گئی ہیں۔ اس طرف کچھ پودے وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہ رنگ والی بالٹی ہیں جس میں کلر وغیرہ آتا ہے دیواروں پہ کلر کرنے کے لیے، اسی سے گملے کا کام لیا جا رہا ہے۔ ایلو ویرا لگا ہوا ہے اس میں، یہ پھول کا پودا ہے، یہ انگور کی بیل ہے، چاہے اسی طرح یہ پودینہ لگا ہوا ہے، آم کا درخت ہے، اس کے ساتھ گلاب کا پودا لگا ہوا ہے۔ یہ ٹالی اس درخت کو کہا جاتا ہے، جو فرنیچر وغیرہ کے کام بھی آتی ہے، لیکن اس کیفیت میں نہیں جب یہ بڑی ہو جائے تو۔ یہ شاہد بھائی کی والدہ جو کام کرتی ہیں، یہ اس کا کچھ نمونہ سامنے ہے۔ ان کے سارے اوزار وہ یہاں سے شروع ہو کے یہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کا سارا کام اس کے ذریعے۔ یہ کچھ کام ہے جو ابھی جاری ہے،
یہ دوپٹہ ہے، اس پر یہ جتنا بھی یہ نقش و نگار وغیرہ کا سلسلہ ہے یہ سب اسی کے ذریعے کیا گیا. یہ قمیص کا کام ہو رہا ہے. مزید بھی کچھ اور کام میرا ہیں. آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شاہد بھائی کی امی جان خود کتنی محنت کر رہی ہیں اور کس محنت کے ساتھ اپنے بچے کو پڑھا رہی ہیں. جو ماں بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ چکی ہو اور اس عمر کے حصے میں بھی یہ محنت اور مشقت والا کام کر رہی ہو، یہ سارے کا سارا کام سیدھی سی بات ہے آسان کام نہیں ہے نا، اور محنت والا مشقت والا کام ہے، دماغ والا کام ہے. یہ نقش و نگار کرنا، ہر لباس پر الگ ڈیزائن ہوگا تو گاہک خریدنے کی طرف آئے گا، وگرنہ ایک ہی ڈیزائن چلتا چلا جائے گا تو کب تک لوگ خریدیں گے. اتنی محنت کر کے اپنے بیٹے کو علم دین کی راہ کی طرف آگے بڑھانا یقیناً یہ بہت ہمت والا کام ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، عالم دین بنے، مفتی اسلام بنے، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. ہمارے پاس صرف ایک شاہد نہیں ہے، اس طرح کے کئی شاہد ہیں جو جامعات المدینہ میں زیر تعلیم ہیں. اگلے پروگرام میں ایک نئے طالب علم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کا صدقہ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی دولت نصیب فرمائے اور اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، خدمت کرے تیرے دین کی، دے ہم کو عافیت.